یہ نعرہ دشمن کے اوپر ایک سکتہ کاری کر دیتا ہے. بالکل کر دیتا ہے. اس جیسی طاقت تو دنیا کی کسی فورس کے پاس، کسی سویلین کے پاس، مسلمان کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے. امام عادل ڈار نے کیا، یہ بائی لا اس کا حق ہے. اس کا حق ہے. کیوں؟ بچے بزرگ لوگوں کی عزتیں ہماری بہنوں کی انہوں نے لوٹی اور ان کے 40 لوگ مر گئے. انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا کہ وہ وہاں پہ اپنی آزادی کے لیے یہ اقدام اٹھا سکتا ہے. کس کے خلاف؟ آکوپائنگ فورس کے خلاف. بائی لا. اور انڈیا صرف ایک کام ہے ہم سے آگے، وہ یہ ہے کہ فلم انڈسٹری جی. آج ہم بات کریں گے کہ بھارت کی جانب سے جو جنگ کرنے کے دعوے جذبات لے کے وہ سامنے آ رہا ہے، جنگ کے نام کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے، بلکہ جو ہم نے کرتارپور بارڈر کھولا، ساری چیزیں کی، دس از اے پارٹ آف دیٹ. جی مودی الیکشن ہار جاتے ہیں، وہ دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آتے، تو اس کا مطلب کہ ہم جیت گئے. انڈیا جو ہے وہ اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. وجہ بڑا لمحہ فکریہ ہے انڈیا کے لیے. ہاں جی بالکل ہے. سارے انڈینز اسپانسرڈ اٹیکس تھے تو بیسکلی پاکستان کے اگینسٹ ہے. نہیں، یہ تو پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کشمیر کی آزادی کے دوست ہو سکتے ہیں. اس لمبے قد کے فوجی کے سامنے ابھی نندن ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا ہے. بالکل. ایک فیاض چوہان ہے، گندی زبان بولتے ہیں، ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی ریڑھی لگانے والا یا کوئی پیٹ درد کی پھکی بیچنے والا انسان ہے. ان والے اگر پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے، میزائل نہیں چلائیں گے، جنگ نہیں کریں گے، لوگوں کے ماریں گے نہیں، تو وہ مودی سرکار الیکشن نہیں جیت سکے گی. پاکستان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سے میزائل ہیں، کون سے جذبات ہیں، کون سا نعرہ ہے، کون سی طاقت ہے، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک کتنا طاقتور ملک ہے اور پوری دنیا عالم اسلام کا کتنا ایک مضبوط قلعہ ہے. پی ٹی پی کے لوگ یا باقی دوسری جو تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے لوگوں کو استعمال کر کے. اب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. گورکھ دندہ دیکھنے والے میرے تمام ناظرین کو السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ایک نئے گورکھ دندہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم اس موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے جو اس وقت ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک کور کرنٹ ایشو بنا ہوا ہے. لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں. کیسے جذبات ہیں، اس کا موجب کون بنا، اس کا اختتام کیسے ہوگا، پاکستان اور بھارت کے اندر بسنے والے لوگ کیا سوچتے ہیں، اور بالخصوص جس خطہ سے ہم دونوں تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کے اوپر اس وقت کیسا قہر مچا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر کے بارڈر لائن ایریے کی، جہاں پہ 50 کے قریب لوگ ہمارے شہید ہو چکے، 2 فوجی جوان شہید ہوئے. آج ہم بات کریں گے کہ بھارت کی جانب سے جو جنگ کرنے کے دعوے جذبات لے کے وہ سامنے آ رہا ہے، جنگ کے نام کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے. مودی سرکار کو خطرہ ہے کہ اگر ہم انڈیا والے اگر پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے، میزائل نہیں چلائیں گے، جنگ نہیں کریں گے، لوگوں کے ماریں گے نہیں، تو وہ مودی سرکار الیکشن نہیں جیت سکے گی. پاکستان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سے میزائل ہیں، کون سے جذبات ہیں، کون سا نعرہ ہے، کون سی طاقت ہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا کے عوام بالخصوص نوجوان، یہ سارا میڈیا سمیت کیسا گورکھ دندہ ہے. آج اس کے اوپر بات ہوگی اور کوشش کریں گے کہ ایک ایسی چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں. ہم دونوں جو گفت و شنید کریں گے وہ بڑی ملاماتی ہوگی اور ہم فیکٹ اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں گے اور اس کے اوپر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک کتنا طاقتور ملک ہے اور پوری دنیا عالم اسلام کا کتنا ایک مضبوط قلعہ ہے. اس میں میرا آج ساتھ دیں گے ڈاکٹر یاسین رحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے. بڑا اچھا موضوع ہم دونوں نے آج چنا، جس وجہ سے آج ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اپنے ملک کا دفاع کریں گے. بالکل. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ تھے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہم خواب میں بھی، نیند میں بھی کشمیر کے اوپر جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتے، یعنی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ جو انڈیا کا جنگی جنون ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ کر رہا ہے، اور جس میں بالخصوص مسئلہ کشمیر کے بعد جو ہم آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں، گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہجرت کرنے بھی مجبور ہو گئے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ اصل میں انڈیا جو ہے وہ اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. وجہ اس کی وجہ 2 چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ملٹری وائز پاکستان کے خلاف وہ جنگ، اعلانیہ جنگ تو اب شروع کر رہے ہیں، لیکن پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے پاکستان کے خلاف جتنے بھی کوورٹ آپریشنز کیے ہیں، اس
ان آپریشنز میں اگرچہ انڈیا ڈائریکٹلی نومینیٹڈ نہیں تھا لیکن وہ سارے انڈین سپانسرز تھے انڈائریکٹلی. کلبھوشن کی مثال لے لیں. نہیں, وہ تو ایک ایجنٹ تھا جو گراؤنڈ پہ کام کر رہا تھا, لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگ یا باقی دوسری جو تنظیمیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں کو استعمال کر کے پاکستان کو حالت جنگ میں رکھا. یعنی 10 سال نہیں, 20 سال سے, 20 سال سنس 2000 9/11 کے اسٹریٹ بعد انڈیا نے پاکستان کے خلاف یہ جنگ شروع کر دی تھی جس دن سے ہم نے ایٹومک جو دھماکے کیے. اب ذرا انالائز کریں, پاکستان کے اندر کرکٹ جو ہے یا کرکٹ ٹیمز پہ سری لنکا پہ نیوزی لینڈ پہ بھی ہوا. اب کس نے کیا, اس کا ڈائریکٹلی بینیفیشری کون تھا؟ انڈیا. طالبان تو اس کے بینیفیشری نہیں ہو سکتے تھے اور کوئی دوسرا گروپ اس کا بینیفیشری نہیں تھا. اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ انڈیا کو. اور یہ سارے کوورٹ آپریشنز تھے جو انڈیا نے انڈائریکٹلی وہ کامیاب ہوا. دیکھیں نا, انہوں نے اس میں پیسے استعمال کیے. ہم افغانستان کی جنگ میں گھس گئے. جی, ہمیں دیکھیں نا, ہم we were fighting 2 or 3 wars at the same time. ایک تو یہ تھی کہ ہم کوورٹ آپریشنز جو تھے, ہماری ایجنسیز انڈیا کے آپریشنز تھے, یہ ان کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے. دوسری یہ تھی کہ افغانستان کی جنگ میں بھی ہماری انوالومنٹ تھی, اس میں لاجسٹک سپورٹس بھی ہم اوبویسلی پرووائڈ کر رہے تھے امریکنز کو. تو اب یہ ہے کہ انڈیا نے جو جنگ ابھی شروع کی ہے ہمارے خلاف, یہ اصل میں کنٹینیویشن ہے ان کوورٹ آپریشنز کی. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کو ہم ڈیفیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی لحاظ سے, کسی جگہ سے, یعنی کوورٹ آپریشن جو ہے یہ بڑی شدت قسم کی جنگ ہوتی ہے جس میں آپ کا ایک خفیہ دشمن بیک گراؤنڈ سے آپ پہ آ کے اٹیک کرتا ہے. اب کوورٹ آپریشنز تو کامیاب نہیں ہوئے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کو ہم ڈرائیں گے, دھمکائیں گے. انہوں نے اس طرح کی جو سٹرائکس کا جو ریزن ڈھونڈے جی کہ پلوامہ کا اٹیک ہوا ہے انڈین سولجرز پہ, اور پاکستان کے کچھ لوگ جو ہیں جیش محمد کے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس پہ رسپانسیبل ہیں. اب میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پلاوامہ کا اٹیک میں یہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا کہ کس نے ویڈیو لیک ہوگی ڈاکٹر صاحب, اس میں سامنے آ گیا کہ مودی نے خود سے یہ چیز کروائی اور الیکشن جیتنے کا. لیکن اس کے ایک سٹیپ ہم اور پیچھے چلے جاتے ہیں. کیسے؟ جس بندے نے, جو بندہ شہید ہوا ہے اس اٹیک میں, وہ کون تھا؟ وہ ایک, یہ آج تک نہیں, وہ انڈیجنس کشمیری تھا, عادل ڈار جس کا نام تھا. عادل ڈار جو تھا, جو ایک نوجوان کشمیری, وہ تو ظلم کا ستایا تھا, ظلم کا ستایا ہوا تھا. انڈین فورسز نے پچھلے 40 سال میں 50-60 سال میں جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے, ایون انڈیا کے جو ٹاپ رد عمل تھا, یہ جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ساؤتھ کشمیر جو ہے, جو ویلی کا ریجن ہے, وہ انڈیا کے کنٹرول سے باہر جا چکا ہے. وہاں کا نوجوان جو ہے وہ کسی بھی طرح انڈیا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ انڈین حکومت کو یا انڈیا کے ساتھ الحاق یا انڈیا کے ساتھ کوئی بھی جو ان کی ریلیشن نہیں چاہتے وہ. اور اس وجہ سے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو سوسائڈ بمبرز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو بڑا لمحہ فکریہ ہے انڈیا کے لیے. ہاں جی بالکل ہے. اس کو سوچنا چاہیے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان کشمیری بارود کے ساتھ سوسائڈ کمٹ کرتا ہے, 40 انڈین فوجی جو ہے مارے جاتے ہیں, 90 کے قریب تقریباً زخمی ہوتے ہیں. اب وہ جو سولجرز مارے گئے یا جو زخمی ہوئے, اس کے 3 گھنٹے بعد ایک تنظیم پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے. ہاں, وہ ہمیشہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی ڈائریکٹلی انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں, جنہوں نے ذمہ داری قبول. بالکل, یہ انڈینز پے رول پہ ہیں, اور یہ بھی انڈیا کا وہ جو کوورٹ آپریشن تھا پاکستان کے اگینسٹ, اس کا ایک حصہ ہو سکتے ہیں. ان کی اس بالکل اقدام کے بعد ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کسی تنظیم نے یہ کام کرنا بھی تھا تو اس کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب انڈیا نے کتنے اٹیکس کیے ہیں, اے پی سی والا اٹیکس جو ہے وہ انڈیا نے پلان کیا کراچی میں, صاحب کو خود پھنسایا انہوں نے. باقی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے وہ سارے انڈین سپانسرڈ اٹیکس تھے. ہو سکتا ہے انڈائریکٹلی ہماری ایجنسیز کو پتہ بھی ہوگا, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھے. ہمارے پاس کوئی انڈیا میں ایسا بندہ نہیں تھا جو ان کو قبول کرتا کہ یہ اٹیکس ہم نے پاکستان میں کروائے ہیں. اب جیش محمد کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اب بدقسمتی دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک تنظیم,
ایک انڈیجنس بندہ اٹیک کرتا ہے انڈیا پہ، انڈین آرمی پہ. اب انڈین آرمی جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے اوبیسلی وہ آکوپائنگ فورس ہے. ایگزیکٹلی. اور انٹرنیشنل لا میں اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کشمیری ود ان دا مقبوضہ کشمیر میں جہاں آکوپیشن ہے وہاں عام سٹرگل کرتا ہے تو اس کا یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی آزادی کے لیے یہ اقدام اٹھا سکتا ہے. کس کے خلاف؟ آکوپائنگ فورس کے خلاف جو انڈین آرمی ہے. بائی لو یونائٹڈ نیشن کا پلوامہ میں عادل ڈار نے کیا، یہ بائی لو اس کا حق ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ انڈر ریپریشن ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کی آزادی کو سلب کیا گیا. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی چیز 70,000 سے زائد کشمیری وہاں پہ شہید ہوئے، بچے بزرگ لوگوں کی عزتیں ہماری بہنوں کی انہوں نے لوٹی، اور ان کے 40 لوگ مر گئے. انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. دیکھیں نا آپ دیکھیں نا، یہ بیسیکلی انڈیا جو مقبوضہ کشمیر میں ایک انڈیجنس موومنٹ ہے جو کشمیری فریڈم کے لیے، آزادی کے لیے انڈیا کے خلاف اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ لڑتے آ رہے ہیں بہت سالوں سے. اب ان کی اس جنگ کو ایک ریلیجیس ڈائمنشن دینے کے لیے اور اس سٹرگل کو سبوٹاج کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے حکمران طبقہ جو ہے انہوں نے جیش محمد جیسی تنظیموں کو آگے کیا ہوا ہے. اچھا. ہاں بالکل. اینڈ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ ان کے سپانسرڈ ہیں. یہ لوگ دیکھیں نا جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں جا کے یہ قبول کرتے ہیں، یہ پاکستان کے دوست تو نہیں ہو سکتے. یہ تو بیسیکلی پاکستان کے اگینسٹ ہے. نہیں، یہ تو پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کشمیر کی آزادی کے دوست ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ انڈیجنس موومنٹ ہے. بالکل. ہم اس کو تو ریلیجیس جنگ کہہ ہی نہیں سکتے. ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت پرانی سٹرگل ہے. اگر مذہب کے نام پہ کوئی انڈیویجول کوئی سرٹن ایکٹ کرتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو یہ مذہبی جنگ نہیں کہہ سکتے. اب انڈیا نے جو پاکستان پہ اٹیک کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس اٹینشن کو جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو ہم ڈائیورٹ کریں، اور وہ بڑے سمارٹ وے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان پہ سٹرائک کریں گے، اور اس کا ان کو جواب بھی مل گیا. پہلے تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملے گا. اوبیسلی پریویس گورنمنٹس اس طرح کے ایکشنز بورڈرز کے اوپر ہوتے رہے، انٹروژن ہوتی رہی، ایئر سپیس کی انٹروژن بھی ہوتی رہی. کارگل وار جو ہوئی تھی اس میں بھی ہم کامیاب تھے. اگر امریکہ کی انوالومنٹ نہ ہوتی اس وقت کے ہمارے سیاستدان ہینڈز اپ نہ کرتے، ہماری آرمی وہاں پہ رہتی تو ہم اس کو فتح کر سکتے تھے. آف کورس اس کو ہم جیت سکتے تھے اور اس میں بہت کچھ ہم بنوا سکتے تھے. پر اینی وے اب انڈیا نے جو اٹیک کیا اوبیسلی پاکستان کی آرم فورسز بیٹر اکوپڈ ہیں، اور وہ کیونکہ پچھلے 20 سال سے ایک ان نون آرمی کے خلاف وہ ایک حالت جنگ میں رہے ہیں. ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. کسی کے پاس. اب انڈیا والوں نے جب یہ اٹیک کیا تو پاکستان کے اندر جو ملٹری لیڈرشپ اور سویلین لیڈرشپ وہ ایک پیج پہ تھی. بالکل ایسے. اور وہ بہت ڈٹرمن تھی. آنیسٹ لیڈرشپ جو ہے، جو پیٹریوٹک لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ انڈین پائلٹ ابھی نندن کو عمران خان صاحب نے، آرمی نے اپنے مشورے سے چھوڑا. اس اقدام کو آپ اس ملک میں بیٹھ کے کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ یہ بہت پازیٹیو موو ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں، دیکھیں یہ ایک مارکیٹنگ ٹول تھا آپ کے پاس. مارکیٹنگ سے میں یاد ہے، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ ناظرین. میں ایک تصویر جو تھی جب واگا بارڈر سے ابھی نندن کو بھارتی پائلٹ کو وہ چھوڑ رہے تھے تو اس ایک تصویر کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. درمیان میں ابھی نندن واگا بارڈر سے اس طرف جانے کے لیے تیار کھڑا ہے، وہ چل کے آ رہے ہیں. اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ ایک خاتون ہے جس نے بلوچستان کا وہ شال وہ اجرک پہن رکھی ہے، پلس اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر لمبا دراز قد کا ایک فوجی جا رہا ہے. دیکھیں نفسیاتی برتری کسی کے اوپر حاصل کرنے کے لیے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں وہ ویڈیو کلپ جب کہ آپ دیکھیں گے اس لمبے قد کے فوجی کے سامنے ابھی نندن ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا ہے. بالکل. اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ مارکیٹنگ ٹول، اتنا زبردست مارکیٹنگ ٹول پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا. پائلٹ کو کیپچر کیا، ان کو ہرٹ بھی کیا، انڈین ایسٹس کو ڈیمیج کیا. بالکل. ہماری آرمی نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم اخلاقی طور پہ بھی جنگ بھی. آپ دیکھیں ان کے جو امیونیشن ڈپورٹ تھے
بالخصوص جو رجوری کے سیکٹر میں تھے ان کو برباد کیا ہماری ایئر فورس نے جا کے، بالکل نکیال سیکٹر سے، اور ساتھ میں ان کا ایک کمیونیکیشن ٹاورز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا نوشہرہ کے علاقے میں۔ اب پاکستان نے سب کچھ ڈیمیج کر کے آفٹر ٹیچنگ دیم اے لیسن، جنگ جیت گئے، ہم نے کیا کیا کہ وی گیو دیم another slap on their face۔ یہ جو پائلٹ واپس کر کے اب انٹرنیشنل پریس ایک شخص کو واپس کر کے پوری دنیا کی ہمدردیاں حاصل کر لی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا جو ہے ہیڈ لائنز جو بن رہی ہیں کہ پاکستان پیس کے لیے، امن کے لیے ایز اے گڈ جیسچر پائلٹس کو چھوڑ رہا ہے، وہ بھی ودن 24 آورز۔ اور پاکستان کیوں ایسا کر رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارا ترقی کا سفر شروع ہوا ہے، ہم نے گوادر بنایا، ہم پوری دنیا کے لیے ایک مجبوری بن چکے ہیں آف کورس۔ اب اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے بھارت اور اس کے پیچھے کچھ اور ممالک بھی ہیں، وہ بھارت کی مالی سپورٹ کر کے اس کے جذبات کو ابھار کر پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن ہم نے ان کا مقابلہ اسی طرح جذبات سے نہیں کرنا، حکمت سے کرنا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہم نے اچیو کیا انٹرنیشنل پریس میں، اور اس وجہ سے جو پورا ایشو ہے کشمیر کا، جو اس کو مارکیٹنگ ملی، جو اس کی پلائٹ جو دنیا کے میڈیا میں سامنے آئی، ایون انڈیا کے اندر سے آپ الفاظ انڈیا کے اندر سے بھی، اور دنیا کے جتنے بھی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہیں، الجزیرہ دیکھ لیں، باقی دیکھیں، یہاں کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے ثابت کیا کہ پاکستان کا جو F-16 تھا وہ کوئی بھارت نے تباہ نہیں کیا، پلس انڈین ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو بیٹھ کے ایک خود صحافی جب اس بندے کو گیسٹ کو بتا رہے تو اس نے سامنے انکار کر دیا کہ یہ F-16 کا انجن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب انڈیا جو ہے اس کے بعد سائیکولوجیکلی پاکستان کا پریشر ان پہ بہت زیادہ ہے، نفسیاتی پریشر، جی سائیکولوجیکل پریشر۔ اب انڈیا جو ہے ویسے بھی انہوں نے ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ جو طیارے ہم نے یوز کیے ہیں JF Thunder جو ہے 17، وہ 16 تو کافی پرانا ہو گیا نا، جو 17 جو ہیں جو اپنی ہوم میڈ ہیں، ہم ان کو خود مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور انڈیا کے بہت سارے اینالسٹ کہتے ہیں کہ انڈیا اب تک ایک بھی ایروپلین اپنے ملک میں مینوفیکچر نہیں کرتا۔ اچھا، ان کا کوئی ایون انفیکٹ ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ہی نہیں، وہ رشیا اور امریکہ کے مطابق باہر سے لیتے ہیں۔ ویئر ایز جو ہم اس وقت پاکستان آرمی جو ہے چائنا کے ساتھ ہماری جو پارٹنرشپ ہے اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم 60-70 جو یہ تھنڈر طیارے ہیں اینیولی پاکستان کے اندر مینوفیکچر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اس سے بھی اچھے، ہاں، یعنی اس سے بیٹر ورشنز جو ہیں، جو نیو ورشنز بھی اور دوسرے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں۔ تو اب انڈیا کو یہ لیسن ہو گیا کہ بھائی بات اس طرح کی ہے کہ یہ امپاسبل ہے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنا آفٹر دیز سٹرائکس، بالکل، اور جو پاکستان نے ریسپانس کیا، بالکل۔ اور ایک پائلٹ جو تھا ہمارا خاور صدیقی، اس کا جذبہ اور اس کا کام دیکھ لیں، اب ہمارے پاس اس طرح کے ہزاروں پائلٹس ہیں۔ بالکل، دیکھیں نا سمارٹنیس اس میں، اور جذبہ جہاد بھی جو مسلمان کے اندر ہوتا ہے، پلس پیٹریوٹکزم، نیشنلزم جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، نعرہ تکبیر، جی اللہ اکبر، اس جیسی طاقت تو دنیا کی کسی فورس کے پاس، کسی سویلین کے پاس، مسلمان کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ صرف اس نعرے سے ہمیں جذبہ نہیں آتا، یہ نعرہ دشمن کے اوپر ایک سکتہ طاری کر دیتا ہے، بالکل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا افغانستان میں یہی ہوا ہے نا، امریکہ نے کون سی جنگ جیتی ہے وہاں، دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، سب کچھ تھا، لیکن جذبہ جہاد تھا ایک طرف، چند لوگ جو پہاڑوں پہ بیٹھ کے انہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا ان کا حشر کیا ہے۔ اب انڈیا جو ہے اس نے پاکستان کو پریشرائز کرنا تھا، پاکستان کی اکنامک پروسپیرٹی جو ہے اس وقت، عمران خان کی جو فیوچرسٹک سوچ ہے پاکستان کے بارے میں، جو پاکستان اکنامکس، جو پاکستان کی ریسٹرکچرنگ اور ریفارمز ہو رہی ہیں، ان میں سے انڈیا از ہائیلی فیئرفل، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی اور ملٹری وائز تو آلریڈی ان کے پاس مائٹ ہے، بالکل نیوکلیئر ویپنز ان کے پاس ہیں، اگر پاکستان اکنامکلی اٹھ گیا
تو پھر ہماری انڈیا پاکستان کے ساتھ اگرچہ وہ مچ لارجر دین اس ہیں، بہت بڑے ہیں نمبرز میں، لیکن وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسا ہی. اور سیکنڈلی پاکستان میں جو ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، جو سمارٹنیس ہے ہمارے لوگوں میں، اور ہمارے لوگوں کا جو جنون ہے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو کر کے دکھاتے ہیں. اور انڈیا صرف ایک کام میں ہم سے آگے، وہ یہ ہے کہ فلم انڈسٹری جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ کسی طور پہ نہیں کر سکتا. اب یہ سارا کچھ سینیریو دیکھنے کے بعد انہوں نے دیکھیں کوشش کی، لیکن ان کو ہر طرف سے عمران خان کا جو گڈ جیسچر تھا اس کی وجہ سے OIC نے جو ریزولوشن پاس کی، بالکل اگر پاکستان کمیشن کا ممبر بنایا اس کو جی، اور پلس OIC نے جو ریزولوشن پاس کی ہے قرارداد میں، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ انڈین ٹیررزم ان کشمیر، ہاں یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم جو OIC کا ہے، جس کے بہت سارے لوگ ممبرز مسلمان ملک ہیں، ان میں یہ ہائی لائٹ ہو گیا کہ کشمیر ایشو جو ہے یہ کور ایشو ہے انڈیا اور پاکستان. اور بلکہ اس اٹیک کے بعد، پلوامہ اٹیک کے بعد، مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں ایک بار پھر سے اٹھا. بالکل انڈین نے جو سٹرائک کی اس میں بھی کشمیر کا جو ایشو تھا وہ مزید ہائی لائٹ ہوا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے کیش کروا سکیں. آپ دیکھیں نا، اس کی دو سٹیپس ہمیں ٹیک کرنے پڑیں گے اور پاکستان کو بھی ٹیک کرنے پڑیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے کشمیریوں کی، یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے. یہ تو لوگ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں الگ بات ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انڈیا کسی طریقے سے بھی اس کو ملائن نہ کرے، اس کو ڈیمیج نہ کرے، ایک ریلیجس جنگ کی بنیاد پہ نہ کر کے. اور جس طرح انڈینز کے سپانسرڈ لوگ پاکستان کے اندر جو تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں ان کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا. ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ کون آتے ہیں لینے ہوئے. یا تو کوئی بندہ پاکستان کے اندر سے ٹریننگ لے کے پاکستانی جو ہو یا آزاد کشمیر کا ہو، وہ گیا ہو اٹیک کرنے ہندوستان. یہ تو ود ان دا کشمیر تھا جی، یہ ود ان ایک کشمیری نوجوان ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کے خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس نے ایز اے ریونج یہ اٹیک کیا انڈین آرمی پہ. اب انڈیا نے اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگلز اور ڈائیورشن دینی شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ انڈین پائلٹ کو تو واپس کر دیا، بے شمار لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. ذرا قوم کے جذبات، قوم کی فیلنگز، ان کی چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط اقدام تھا، اور بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ پائلٹ کو واپس دینے کے بعد بھی آج بھی وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، گھروں سے بے گھر. ہم لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، کہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں مارے ہم ہی جاتے ہیں. نہیں، بالکل. دیکھیں نا، وجہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹ کی وجہ ہی تو ہم ہیں نا. اگر اس بورڈرز پہ کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فائرنگ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر ایشو از سیٹلڈ. کشمیر ڈیوائیڈ ہو گیا، کیونکہ یہ جو جب تک یہ بورڈرز پہ جنگ رہے گی اس وقت دس شوز کہ کشمیر ایشو از ناٹ ڈیڈ. ٹھیک ہے. اور اس ایشو کو زندہ رہنے کے لیے بھی جس بورڈر جو ہے، جس کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، اس کو ہم نے کبھی پرماننٹ طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی سٹرائک کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ پولیٹیکلی انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے، لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، دوبارہ سے مودی صاحب حکومت میں آنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو سٹل آپ کو لگتا ہے کہ اگر فرض کریں مودی سرکار دوبارہ سے نہیں آتی سرکار میں، کوئی نئے لوگ آتے ہیں، تو ڈائیلاگز کے ذریعے ادھر عمران خان صاحب ہیں، اس کشمیر کی کوئی تقسیم یا کسی طرح سے اس کا کچھ سلوشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عالمی دنیا کو چھوڑ دیں، اس کا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے آج بھی وہ کشمیر پہ کسی قسم کا ڈائیلاگ کرنے کے حق میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کی حد درمی ہے. بیسیکلی ان کو جو بینیفٹس مل رہے ہیں، یعنی مور دین 20 or 30 ریورز جو ہیں ان کا ووٹرز کشمیر سے آتا ہے. اچھا. انڈیا کی جو ہائیڈرو الیکٹری وہ ساری وہاں سے کشمیر میں پروڈیوس ہوتی ہے، اور کشمیر سے جو بینیفٹس ان کے ہیں وہ لے رہے ہیں ایٹ اے کاسٹ آف نتھنگ. بیسیکلی اونلی تھنگ وہاں جو آرمی آرم سٹرگل ہے اس کی وجہ سے ان کو ملٹری کاسٹ پڑ رہی ہیں، لیکن اوور آل تو وہ بینیفٹ کر رہے ہیں کشمیر سے. تو اصل میں جو موونگ فارورڈ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلی ری انرجائز کیا جائے. کیسے؟ اس کو ری مارکیٹ کیا جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر
پریشر ڈالا جائے پاکستان میں، اگر اسٹرانگ گورنمنٹ ہے جس طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں رضا مے صاحبہ نے فون کیا خان صاحب کو یسٹرڈے، اور انہوں نے ثالثی کا رول پلے کرنے کی کوشش کی، پلس انہوں نے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کر لی. اور دس از اے گڈ سائن فار دا اسپیشل کشمیری. اور دوسرا ایک اور سائن جو پازیٹیو سائن ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جتنے بھی لیڈرز ہیں انڈین کشمیر کے، انکلوڈنگ عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی صاحبہ، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. they can trust him. ایگزیکٹلی. ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہوتا تھا پاکستان میں ٹریڈیشنلی، جو مقبوضہ کشمیر کی کچھ لیڈرشپ تھی وہ ٹرسٹ کرتی تھی، کچھ نہیں کرتی تھی. اب ریسنٹلی آپ جتنی بھی ٹویٹس ان کی دیکھیں، بالکل علی گیلانی صاحب جی سب نے کہا جی کہ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے، میر واز عمر فاروق صاحب نے بہت اچھا کر رہا ہے. اور پائلٹس کے اوپر بھی ان لوگوں نے دیکھیں، وہ سب سے زیادہ سفرر وہ ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ پاکستان نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. اور قریشی صاحب باقی جو اس طرح کے معاملات میں جو قوم بارگننگ کرتی ہے، یہ اس کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اس کی کمزوری ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے. جی بالکل ایسے ہے ڈاکٹر صاحب. ایک فیاض چوہان ہے، گندی زبان بولتے ہیں، ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی ریڑھی لگانے والا یا کوئی پیٹ درد کی پھکی بیچنے والا انسان ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا نام لیتے ہوئے مظلوم تو ٹھیک ہے، وہ کسی حد تک ہم ہیں. چٹے ان پڑھ کشمیریوں نے پائلٹ کو پکڑا، ان کو اس طرح کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا، بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میں نے خود پرسنلی بھی ٹویٹ کیا اس کے اوپر، اور میں نے اپنی ٹویٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا کہ خان صاحب یو مسٹ چینج دس مین. وہ بہت کے خلاف کو پٹیشن سائن کر کے بھیجنی چاہیے، پٹیشن بھی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اصل میں فیاض چوہان صاحب جو ہیں ان کی لینگویج نہ اونلی کشمیریوں کے بارے میں نہیں، جنرل اوور ہول جس طرح وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں، کوئی بندہ سیولائز بندہ جس میں تھوڑی سی پولیٹیکل سکلز ہوں یا کمیونیکیشن سکلز ہوں، اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کر سکتا. وہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ کسی باٹی چوک کے جلسے میں جا کے تقریر کر رہے ہیں. اور دس از ڈسگریسفل. پاکستان کا سب سے بڑا پروونس، اور وہ پروونس جس میں کشمیری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بستے ہیں. بڑی تعداد میں نہیں، آئی تھنک ون آف دا سیکنڈ لارجسٹ گروپ ہے. اچھا. پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے ڈفرنٹ ٹرائبس کے لوگ جو ہیں ان میں سے کشمیری سیکنڈ لارجسٹ گروپ ہے. سر بھارتی میڈیا کا رول اس وار کے دوران جو آپ نے دیکھا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بھارتی انڈین میڈیا دیکھیں نا، وہ ایک تو انڈین میڈیا جو ہے اوبویسلی وہ جو ان کی بزنس کمیونٹی ہے اور جو پولیٹیکلی لنکس افیلیٹس لوگ ہیں ان کے ذریعے سپانسر کیا جاتا ہے. اچھا. اور بالخصوص ہندو نیشنلزم جو ہے، تعصب پہ مبنی ہندو نیشنلزم پہ مبنی میڈیا چینلز جو ہیں ان کو ڈائریکٹلی گورنمنٹ بھی سپانسر کرتی ہے، لیکن تھرو بزنس چینلز ان کو سپانسر کیا جاتا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو مودی کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ لوگ ہیں، اور جو سب سے بڑے بینیفیشری بھی ہیں مودی گورنمنٹ سے. جی. اور ایلیگیشن یہ مخصوص طبقہ ہے انڈیا کے اندر. اگر آپ دیکھیں پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں بستے ہیں، ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. پھر وہ 1.5 کی آبادی ہے، ہم ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن جب جنگ کی بات ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو لیکن وہ ایٹ دا ایکسپینس آف جو عام انڈینز ہیں، غریب انڈینز ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، ان کے جذبات کو میڈیا کے ذریعے سرمایہ دارانہ انڈینز جو ہیں وہ ابھارتے ہیں، اور اس سے وہ بینیفٹس کس کو دینا چاہتے ہیں؟ مودی سرکار کو، سو ہی کین گیٹ ری الیکٹڈ. تو جو انڈین میڈیا کا رول تھا، ان کے بہت سارے اپنے جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرمناک. آپ دیکھیں نا جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے کول مائنڈڈلی کہا کہ دیکھیں جنگ جو ہے، وار، ایٹامک وار ہو یا نان نیوکلیئر وار ہو، وہ کسی کا حل نہیں ہے. اور جنگ بڑی آسانی سے ہم شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ یہ جنگ ختم کیسے ہوگی. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے لوگوں کو جو باشعور لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میڈیا کو اکاؤنٹیبل کریں.
ہم 20-22 کروڑ لوگ کس طرح سے کمپیریزن کر سکتے ہیں میڈیا کے ساتھ پاکستان کا؟ انڈیا اور جو پاکستان کا میڈیا ہے، دیکھیں اس میں دیکھیں انڈیا کے پاس تقریباً 400 کے قریب انڈین چینلز ہیں، ان کے پاس سچ اے ہیوج پاپولیشن، اور ان کی جو پاپولیشن ہے اس میں ڈسپیرٹی بھی بہت ہے، انتہائی قسم کی غربت بھی ہے، جو لوور کلاس ہندوز کمیونٹی ہے، کھانا کھانے کو نہیں ملتا، اور جو رولنگ ایلیٹس وہاں بھی ہیں وہ بھی بڑی لیوش لائف سٹائل جو ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایون جو موسٹ ریسنٹ انالیسز جو اکنامکس میگزین ہے اس میں نے جو پڑھے ہیں ریسنٹلی 2-3 دن پہلے، بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ مودی جو ہے اور جو اس کی تنظیم ہے، جو دہشت گرد تنظیم جس کا RSS، وہ انڈیا کو ایک کمپلیٹ ہندو نیشنلزم یا ہندو اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ تقریباً بہت سارا کام 80% کر چکے ہیں۔ صحیح۔ جو لوگ، آپ کو لگتا ہے وہ اس میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں نا، کامیاب ہوں گے لیکن اس سے ان کا ملک پولرائز ہو جائے گا۔ یہ لوگ انڈیا کے لوگ سمجھتے ہیں جی۔ آپ دیکھیں ود ان دا انڈیا سے ایکٹر سے لے کے پولیٹیشین سے لے کے سینئر جرنلسٹ سے لے کے انہوں نے پاکستان کے اقدام کو سراہا، ہمارے وزیر اعظم کی تعریف کی، پلس انہوں نے یہ کہا کہ ہم جنگ ہارے، پاکستان نے جنگ جیتی۔ اب جو مودی کا الیکشن ہوا، اب ری الیکشن کی طرف وہ جا رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا از نو لانگر اے سیکولر اسٹیٹ۔ ود ان دا انڈیا بھی علیحدگی کی تحریکیں، خالستان ہو گیا، خالستان کے لوگوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، باقی جو ہندو لو کاسٹ کے لوگ ہیں ان کا جو حشر ہو رہا ہے، جس طرح کے ان کے حقوق جو ہے سکھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سکھ کمیونٹی کے ساتھ۔ تو اب یہ ہے کہ انڈیا جو ہے انٹرنیشنلی، اگرچہ انہوں نے بہت ساری ترقی بھی کی ہے، بہت ساری ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے ان کے پاس، لیکن جو یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے ان کی کمیونٹیز اور گروپس میں، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس میں لگتا یہ ہے کہ انڈیا میں آنے والے وقت میں بہت ساری تحریکیں ابھی بھی عروج پہ ہیں اور وہ زیادہ عروج پہ جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرام دا پاکستان پرسپیکٹو، جس طرح انڈیا نے کووٹ آپریشن کر کے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کروائی انڈائریکٹلی، اسی طرح ہمیں بھی ایسی تحریکوں کے ساتھ سمپتھائز کرنا چاہیے۔ دہشت گردی نہ سے لیکن ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، مورل سپورٹ ان کو دینی چاہیے، اخلاقی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ انڈیا تو فائنینشل سپورٹ دیتا رہا ہے ہمارے ٹیررسٹ گروپس کو، لیکن ہم ان کو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں، ہم ان کو میڈیا پہ ان کو جو ہے آواز دے سکتے ہیں۔ خالستان کو ہمارے لوگ یوکے سے کافی لوگ خالستان دیکھیں نا، دیکھیں خالستان جو ہے میرے نزدیک جو خالستان موومنٹ ہے جس طرح وہ ابھی جا رہی ہے، that will be a stepping stone towards the freedom of Kashmir۔ ایگزیکٹلی، ایک فری کشمیر کی طرف جو سب سے بڑا قدم ہو سکتا ہے وہ خالستان موومنٹ کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر اسٹریٹجکلی آپ دیکھیں تو اگر خالستان یا گرداسپور کے علاقے جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں انڈیا سے، یا ان کو آٹونومی مل جاتی ہے جس طرح وہ آٹونومی چاہ رہے ہیں، تو اس سے تو انڈیا ول بی کمپلیٹلی کٹ آف فرام کشمیر۔ بلکہ جو ہم نے کرتارپور بارڈر کھولا، ساری چیزیں کی، دس از اے پارٹ آف دیٹ۔ جی، یہ تو ایک دیکھیں، وہ ایک تو گڈ جسچر تھا، 12 لاکھ سکھ کمیونٹی کے دل جیتے بالکل۔ آپ اور سکھ کمیونٹی جو ہے اوور ہال ہے، جو وہ پاکستان کے ساتھ الائن ہے اور وہ کشمیر کی آزادی کے سمپتھائزر ہیں، اور انہوں نے ہمیں آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ہمارے کشمیریوں کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ ہماری ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ آگے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس کو تحریک آزادی کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے، بارڈر کے اوپر لوگ شہید ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر یوکے میں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے ان کی مجبوری تھی، واپس نہیں جا سکتے تھے، دیر آئے درست آئے، لیکن اس کا رول آپ کیسے دیکھیں نا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب آپ میں سینس آف لیڈرشپ ہو یا آپ میں رسپانسبلٹی ہو، سینس آف رسپانسبلٹی ہو ایز اے لیڈر۔ پاکستان کو جن لوگوں نے ہجرت کی، جو شہید ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے جو لیڈرز تھے یا جو بھی لوگ تھے انگلش یوکے میں آئے ہوئے یا یورپ میں، جس دن پاکستان کے اوپر سٹرائک ہوئی تھی انڈیا کی، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وی آر گوئنگ ٹورڈز اے پاسبل وار۔ تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اسٹریٹ وے جا کے وہاں اپنے لوگوں کے لیے ایک سٹینڈ لیں، ان کے لیے
اپنی گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اس کو موبلائز کریں. اوبویسلی اس سے بارڈرز پہ حالات بہت خراب ہونے تھے, بہت سارے لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہونی تھی, بہت سارے لوگ جو ہے مہاجر بن کے بارڈرز کے نزدیک جو ہے بیچارے خانہ بدوشوں کی طرح سردی میں ایکسٹریم ویدر میں. پاکستان کو جو لوگ شہید ہوئے ان کو معاوضہ مالی مدد کے دور کے اوپر اور پلس ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں نا اے جے کے گورنمنٹ کو, دیکھیں نا گورنمنٹ کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کی آواز بنے. اب جو ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جن کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے, جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں, گھر تباہ ہو گئے ہیں بمبارڈمنٹ کی وجہ سے, ان کو سم فارم آف کمپنسیشن ضرور ملنی چاہیے. لیکن سر اور اس کے لیے دیکھیں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں نا یہی بات قسمتی ہے نا کہ آزاد کشمیر میں یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لوگوں کے قریب تک نہیں ہیں. ان کا اپنا ایک سیلف انٹرسٹ, ایک بینیفیشری لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو کسی نہ کسی طرح اقتدار میں رہ کے اپنے لیے فائدے حاصل کر رہے ہیں. اب ذات کے لیے اب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو چاہیے یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بناتے اسٹریٹ وے, اور جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے آرمی کے علاوہ وہ ان کو مینج کرتے, ہاں جی, ان لوگوں کو مینج کرتے, ان کو شیلٹرز پرووائڈ کرتے, ان کو خوراک دی جاتی, پھر ان لوگوں کو کمفرٹ دی جاتی. بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں, بہت سارے بچے ہیں ان بمبارڈمنٹ کی وجہ سے, ایون جو ہمارے علاقے ہیں جو بارڈر سے تقریباً دور ہیں, لیکن ہمارے علاقوں میں بھی جو بچے ہیں, اسکول کے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کی سائیکولوجیکل جو ہے کنڈیشنز بہت خراب ہو رہی ہیں. اس کے لیے کوئی ٹراما سینٹرز نہیں ہے جے کے میں, کوٹلی میں, چڑھوئی میں, کسی جگہ پہ نہیں ہے. یہ جب گنز کی آوازیں آتی ہیں, بچوں کو بمز گرتے ہیں, تو وہ سوال کرتے ہیں, پھر ان کے اندر فیر ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں نا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا, لیکن کیا گورنمنٹ, کس گورنمنٹ کا آپ نام لیں, یہ گورنمنٹ ایک سیلف انٹرسٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جن کو اپنے اقتدار کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی, اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایز لانگ ایز ان کے اپنے مفادات پروٹیکٹڈ ہیں تو یہ سب کچھ کریں گے. لاتے ہیں ہیلتھ اچھی ہو ان کی, بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کو ایجوکیشن ملے. اپنے عوام کی دیکھ بھال کرنی چاہیے جی. اوبویسلی گورنمنٹس کو جو فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرے, لوگوں کے لیے فیسلٹیز کریٹ کرے, اور ان کو میکسیمم بینیفٹس دے جو اسٹیٹ لوگوں کو دے سکتی ہے. گورنمنٹ ایک وسیلہ بنتی ہے وہ بینیفٹس دینے کے لیے. تو اصل میں انڈیا میں بھی جو آوازیں ہیں اس وقت بہت اسٹرینتھ پکڑ رہی ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن میں مودی صاحب کو اتنی ابسولوٹ میجورٹی ملے گی جس طرح. اگر مودی الیکشن ہار جاتے ہیں, وہ دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آتے, تو اس کا مطلب کہ ہم جیت کے پاکستان وہ ناکام ہو گئے. لیکن نا یہ صرف ہم پاکستان نہیں جیتے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فورسز آف پیس, امن کی جنگ لڑنے والے لوگ جیتیں گے. اور اس وقت ہندوستان کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ امن کا راستہ اختیار کریں, جنگ سے کچھ حل نہیں ہوگا. اور بالخصوص میڈیا جو ہے وہ اپنا تھیم چینج کرے. میڈیا دیکھیں نا, میں نے جیسے کہا نا, میڈیا از اسپانسرڈ بائی ایک مخصوص گروپ کی اسپانسرشپ پہ ہیں, پے رول پہ ہیں, اور وہ اپنی ریٹنگ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ایون میڈیا میں جی بھی جو وائسز آف سینٹی ہیں, جو اچھی آوازیں ہیں, اچھے لوگوں کی آوازیں ہیں, ان کو سامنے آنا چاہیے, اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کیا جائے, اور ہم ایک ایسے امن کی طرف چلیں کہ اگر کشمیر جو ہے, جس طرح عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں کشمیر کو ایک آزاد ریاست دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا جی, ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کچھ عرصہ پہلے کہ وہ کشمیریوں کا ایک اپنا ملک دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان مینٹلی از پریپیئرڈ کہ کشمیر پرامن علاقہ ہو, پرامن جگہ ہو, اور ہم ایک ایسی سٹیٹ بن جائیں جو نن الائنڈ سٹیٹ ہو, جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے, یا بہت سارے لوگوں سے آزادی حاصل کی. تو وہ جس طرح ایک نن الائنڈ سٹیٹ ہے, بیسیکلی ہمارے اندر انڈیا کے لوگ بھی آئیں, پاکستان کے لوگ بھی آئیں. اسکاٹ لینڈ والے ریفرنڈم مانگ رہے ہیں, آئرلینڈ والے آگے ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے 2020 میں. اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس میں پاکستان انڈیا دونوں کو چاہیے کہ وہ نان الائنڈ سٹیٹ کا سٹیٹس دینا چاہیے. نہیں, نان الائنڈ سٹیٹ کا سٹیٹس دے دیں ہمیں. ہماری جو بھی ہمارے لیے قبول ہے. اس میں یہ ہے کہ انڈین آرمی بھی نہ ہو, پاکستان کی فوج بھی نہیں ہوگی,
ہوگی اوبیسلی وہاں کوئی ہماری آرمی نہیں ہوگی, کوئی جنگ نہیں ہوگی کسی کے ساتھ, دونوں ملکوں کے لوگ ہمارے ملک میں آئیں جائیں, جس طرح یہاں سے تجارت کریں, ہمارے ساتھ تجارت کریں, ٹریڈ کریں, ہمیں بھی بینیفٹ ہو. یہ تو اس کے اوپر جو ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور اوبیسلی جو اور کشمیری آر پار کی جو قیادت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس فارمولے کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. آف کورس دے ول ایکسیپٹ اٹ. دیکھیں نا, جو دیکھیں اس میں اگر آپ ریفرینڈم بھی کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جموں کے ریزلٹ جو ہے ویلی سے مختلف ہوں, کہ اوبیسلی انڈیا ہیز مچ بگر انفلوئنس دیئر, اور ان کا کنٹرول زیادہ ہے. اسی طرح جو آزاد کشمیر ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے ریزلٹس ویری ڈیفرنٹ ہوں, ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کے ریزلٹ بھی ویری ڈیفرنٹ ہوں. لیکن جو بھی علاقہ کشمیر کا اپنی سوورنٹی کے ساتھ الگ ہونا چاہتا ہے, یعنی جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی خواہش ہے, ان کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس کا بینیفٹ جہاں پہ کشمیریوں کو ہوگا وہاں پہ امن بھی ہوگا اور انڈیا پاکستان دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں جی بالکل. اور سیکنڈلی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین جو ریزرویشن ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کشمیر کا ایشو سیٹل بھی ہو گیا تو پاکستان پھر بھی ہمارے خلاف جو ہے, کیونکہ یہ کنٹینیوس جو یہ تو ان کا بہانہ ہے. لیکن آئی تھنک کہ پاکستان کی طرف سے بھی بڑا کلیئر میسج آنا چاہیے کہ اگر کشمیر کا ایشو سیٹلڈ ہو جاتا ہے تو ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی اور ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی اور ڈسپیوٹ نہیں. اور دونوں آرمی جو ہے اور جو بجٹ لگتا ہے باقی ساری چیزیں کرتے ہیں, ان کی ترقی کے اوپر لگائیں. دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے سے انڈرٹیکنگ لے سکتے ہیں, جس طرح جو پانی کا معاہدہ ہوا ہے, سنتاس کا معاہدہ جو ہوا ہے, اس طرح سے معاہدے ہو سکتے ہیں. اسی طرح اور کوئی ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے ان کے درمیان, اور اس کو اگر دونوں ملک ریڈی ہوں آنر کرنے کے لیے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کا ایشو پاکستان اور انڈیا کے لیے حل کرنا اتنا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب اسی بات کے اوپر ختم کریں گے. ناظرین, آج کی اس بیٹھک کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں اینڈنگ دو چیزوں کے اوپر کرنا چاہ رہا ہوں. انڈیا سے ایکٹر سلمان خان, روینہ ٹنڈن, سونو نگم, میں نے خود ان کو سنا, اجے شکلا, بہت بڑے صحافی, سپورٹس مین جتنے لوگ تھے, انہوں نے اپنے ہی سیاستدانوں کے اوپر, اپنے میڈیا کے اوپر, اپنے ان متعصب لوگوں کے اوپر تنقید کی اور پاکستان کی نہ صرف تعریف کی بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے انڈین پائلٹ کو چھوڑنے کو نہ صرف انہوں نے سراہا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہم سرخرو ہوئے اور ہم نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی. اور اس سارے سینیریو میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں اپنے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان کو. فیاض چوہان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا, جن کشمیریوں کو آپ نے چٹا ان پڑھ کہا نا, میرے خیال سے یا تو آپ کبھی کشمیر نہیں آئے یا آپ کا کبھی کسی کشمیری سے واسطہ نہیں پڑا. آپ کا جو اپنا تکیہ کلام ہے, جو اپنی سوچ ہے, بدتر ایک پرانے دور کی اور نہایتی متعصب سے بھری, اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالیں. کشمیری آپ لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگوں سے زیادہ اچھی گفتگو کرتے ہیں. کسی کو چٹا ان پڑھ اور جاہل کہنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچئے گا کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, لیکن ہم اخلاقیات کی جو حدیں ہوتی ہیں وہ عبور نہیں کرتے. اور آپ کے حوالے سے پہلے سے مشہور ہے کہ آپ ایک بدتمیز انسان ہیں, اور وہ بدتمیزی اپنے پولیٹیشنز کے ساتھ کریں, کشمیریوں کے ساتھ بد اخلاقی نہ کیا کرو. یہ بہت غلط چیز ہے. اور مجھے امید ہے کہ کہیں آپ نے یہ ویڈیو اگر دیکھ لیا, جو حشر آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے جوتوں کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے, لیکن آپ ڈیزرو کرتے ہیں, تو اس سے آپ کچھ سبق حاصل کریں گے. اپنی زبان کو لگام دو اور اپنا رویہ, اپنا حلیہ بھی چینج کرو, تاکہ آپ کو لوگ برا بھلا نہ کہیں, آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم اور اپنی پارٹی کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنیں. مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ نے ڈاکٹر یاسین رحمان کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی, اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی. ان کے ساتھ مزید بھی اس طرح کی نشستیں ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ہمارا اسلام بھی کہتا ہے ان کو عزت دو, ان سے بات کرو, ان سے مشورہ بھی کرو. تو اس نیت سے ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو کرنٹ ایشو ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی رائے لی جائے, اپنی چیزوں کا اظہار کیا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.